سندھ میں سیلاب نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی. کیا دیہات کیا شہر سبھی ڈوب گئے. گھر منہدم، سڑکیں برباد، فصلیں اجڑ گئیں. ہر طرف پانی ہی پانی. نظام زندگی مفلوج. متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. لاڑکانہ میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. پانی عمارتوں اور گھروں میں داخل. حیدرآباد میں گلیاں اور گھر پانی سے بھر گئے. لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور. شہریوں کی کشتیاں بنا کر محفوظ مقامات کی طرف منتقلی. ٹھٹہ میں برساتی ریلا جھرک گرڈ اسٹیشن میں داخل. بجلی کی فراہمی معطل. شکارپور میں چھت گرنے سے 2 افراد ہلاک. سکھر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق. تھانے کی چھت گرنے سے 2 اہلکار زخمی. کنکوٹ میں 24 گھنٹوں میں خواتین اور بچوں سمیت 8 اموات. صاحبان اجڑ گئے. عمر بھر کی جمع پونجی سیلاب میں بہہ گئی. بھوکے پیاسے بچے، خواتین، بوڑھے کھلے آسمان تلے آ گئے. مختلف اضلاع میں سیلاب متاثرین کا حکومتی امداد نہ ملنے کا شکوہ. امداد نہ ملنے پر تھرواسیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز. سانگھڑ میں 1 لاکھ افراد بے گھر. سیم نالوں میں شگاف پڑ گیا. مٹیاری میں گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ شہری 4 فٹ پانی میں کھڑے دہائیاں دینے لگے. نواب شاہ کی گلیاں اور سڑکیں دریا بن گئیں. نکاسی آب نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے. حیدرآباد میں 15 دن سے نکاسی آب نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج. متاثرین کی دہائیاں. خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا دھواں دار سپیل. بالائی علاقے ڈوب گئے. سوات، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور بیر بالا میں تعلیمی ادارے 2 دن کے لیے بند. چترال میں 10 روزہ تعطیلات. لوور کوہستان میں 8 گھنٹے سے پھنسے 4 وین ڈرائیورز سیلابی ریلے میں بہہ گئے. 1 کو بچا لیا گیا. سوات اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی صورتحال. آبی ریلا گاڑیاں اور گھریلو سامان بہا لے گیا. کئی مقامات پر بجلی بحال نہ ہو سکی. غلاظت اور کیچڑ کے ڈھیر. لکی مروت اور بٹگرام میں درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. مری میں طوفانی بارش سے کئی مقامات پر درخت گر گئے. راستے بند ہو گئے. جنوبی پنجاب میں صورتحال ابتر. متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. بارشوں کے بعد بلوچستان کے ندی نالے بکھر گئے. چمن میں 2 ڈیم ٹوٹ گئے. آبی ریلے کی زد میں آ کر کئی مکانات تباہ. فصلوں اور باغوں کو نقصان پہنچا. مختلف دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. کوہلو میں موسلادھار بارش سے لوگ محصور. لینڈ سلائیڈنگ اور سڑک کے حصے بہہ جانے سے کوہلو کوئٹہ شاہراہ بند. دریائے مولا میں سیلابی ریلے سے تحصیل گندھاوا اور جھل مکسی میں شدید نقصانات. متعدد سرکاری عمارتوں میں پانی داخل. مچھ میں گیس پائپ لائن بہہ گئی. کوئٹہ میں وقفے وقفے سے بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارشوں اور سیلاب سے ریلوے ٹریک اور تنصیبات بری طرح متاثر. سکھر اور کوئٹہ ڈویژن میں کئی مقامات پر ریلوے ٹریک بہہ گیا. کئی کلومیٹر تک پٹری زیر آب. بلوچستان میں ڈویژن اسٹیشنز کے درمیان ریلوے پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا. کوئٹہ اور سبی کے درمیان ریلوے آپریشن معطل. ٹرینیں 30 گھنٹے تاخیر کا شکار. متعدد کو منسوخ کر دیا گیا.
آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ملک کی خارجہ داخلی سیکیورٹی، سیلاب کی صورتحال اور ریلیف کے کاموں پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کی تمام فارمیشنز کو آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے کی ہدایت۔ کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے اقدامات جاری رکھے جائیں۔ بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، کے پی میں سیلابی صورتحال سے بھاری نقصانات ہوئے۔ پاک فوج نے متاثرہ علاقوں میں بھرپور ریسکیو اور ریلیف مہم کا آغاز کر رکھا ہے۔ شرکاء کا سیلاب متاثرین کی ہر ممکن امداد کے لیے اقدامات کا عزم۔ سپاہ سالار بولے مشکل کی اس گھڑی میں ہر متاثرہ شخص کی دادرسی یقینی بنائی جائے۔ کروڑ لوگ اس وقت ان کے مکان ختم ہو چکے ہیں۔ این ڈی اے میں کوشش میں ہے، اس وقت نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ ہم انٹرنیشنل فلیش اپیل یو این کی جو ہوتی ہے، جو اس وقت بھی کسی کرنی پڑے گی۔ ملک میں غیر متوقع اور غیر معمولی بارش ہوئی، 3 کروڑ عوام بے گھر ہو گئے، دنیا ہماری مدد کرے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں کہ موجودہ سیلابی صورتحال 2010 سے زیادہ تشویشناک ہے۔ سندھ، بلوچستان اور وفاق نے ٹینٹ کا آرڈر دے دیا ہے۔ صوبوں کو وسائل فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی ریلیف اور ریسکیو سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ بولے کہ کور 5 ہمیں خیمے کی خریداری میں مدد کرے، فنڈز ہم دیں گے۔ کور 5 اشیاء کی تقسیم کرنے میں بھی سندھ حکومت کی مدد کرے گی۔ سیلاب متاثرین کی کراچی آمد کا سلسلہ جاری۔ دہشت گردی کا مقدمہ، عمران خان کی عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا 1 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم، آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب کر لیا۔ پولیس کو 1 ستمبر تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں بھی عمران خان کی 7 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی۔ لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا، اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے۔ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق اڑا ہے۔ پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ قانونی ایکشن کی بات کی تھی، دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ساری دنیا پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ تاثر گیا ہے کہ یہ ایک بنانا ریپبلک ہے، یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، ضمنی انتخابات جیت رہی ہے، یہ اپنی ذات بچانے کے لیے مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ 22 کروڑ کے جمہوری ملک کو کیا ہو گیا ہے، جہاں تقریر کرنے کے اوپر سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے اوپر پرچے کاٹ دیے جائیں۔ پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ناکام ہوں گے۔ دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنا پاکستان کے قانون کی توہین ہے۔ دنیا بھی حیران ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کو کیا ہو گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ لوگ ناکام اور حقیقی آزادی کی جنگ کامیاب ہوگی۔ فواد چودھری بولے حقیقی آزادی کی جدوجہد کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا، 10 ستمبر تک اس حکومت سے جان چھڑا لیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا حکومت نے بے بنیاد مقدمہ بنا کر فسائیت کی نئی مثال قائم کی۔ یہ کہنا کہ افسران کو قانون کے دائرے میں لاؤں گا، بغاوت کیسے ہوئی؟ ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے آپ ان کے خلاف اقدامات کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی عدلیہ اور سرکاری ملازمین کو سنگین دھمکیاں، رانا ثناءاللہ کے خلاف گجرات میں دہشت گردی کا مقدمہ درج۔
متن میں کہا گیا کہ رانا ثنا نے سرکاری ملازمین اور ان کے بچوں کو بھی دھمکیاں دی۔ رانا ثنا کی تقریر کا مقصد عدلیہ اور انتظامیہ کو دہشت زدہ کرنا ہے۔ نواز شریف مریم نواز کے فوج مخالف بیانات کے خلاف مقدمے کی درخواست جمع۔ خواجہ آصف، ایاز صادق، پرویز رشید کے خلاف بھی اندراج مقدمہ کی درخواست۔ نواز شریف نے مقتدر ادارے کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، دشمن کو خوش کیا۔ لاہور گرین ٹاؤن تھانے میں اندراج مقدمے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لائے۔ موقف اپنایا کہ پی ڈی ایم رہنما پریس کانفرنس میں اعلیٰ عدلیہ کو دھمکیاں دیتے رہے۔ شہباز گل کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس جاری، سیشن کورٹ کل سماعت کرے گی۔ شہباز گل نے موقف اپنایا کہ میرے خلاف مقدمہ بدنیتی اور سیاسی بغض کی بنیاد پر بنایا گیا، بیان کو توڑ مروڑ کر تقریر کا کچھ حصہ اٹھا کر مقدمہ درج کیا گیا، جو دفعات لگی وہ بنتی ہی نہیں، ضمانت منظور کی جائے۔ شہباز گل پر تشدد اور آزادی اظہار رائے پر قدغن کے خلاف عالمی سطح پر بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ امریکی کانگریس رہنماؤں نے سیاسی رہنما اور صحافیوں کی زبان بندی کی مذمت کر دی۔ رکن کانگریس آصف محمود اور بریڈ چیئرمین کا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان چیلنجنگ دور سے گزر رہا ہے۔ بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ سیلاب سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال سے تقریباً 900 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کل ایک روزہ دورے پر سندھ پہنچیں گے۔ سکھر، خیرپور، نواب شاہ اور جامشورو کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم بارش سے متاثرہ علاقوں سے متعلق بریفنگ اور وفاقی حکومت کی جانب سے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ آزادی صحافت اور آزادی رائے کے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت جس طرح سے تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ARY نیوز ہماری گورنمنٹ کی جو چیزیں ٹھیک نہیں تھی ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا تھا، لیکن عوام کی آواز اٹھاتا تھا نا۔ آج جو اجلاس ہوا، ہمیشہ کی طرح مریم اورنگزیب جب ہم نے کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہے، آگے سے چٹھی آ جاتی ہے بیرون ملک دورے پہ۔ حکومت جس طرح آزادی صحافت پر حملے کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں ہماری حکومت میں ARY ہم پر بھی تنقید کرتا تھا۔ کمیٹی میں چیئرمین پیمرا سے پوچھا کہ کیا کیبل آپریٹر سے تنازع صرف ARY کا ہے؟ انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ حیران کن بات ہے کہ باقی چینلز چل رہے ہیں، صرف ARY کو بند کیا گیا۔ آئندہ اجلاس میں کیبل آپریٹرز کو بھی بلائیں گے۔ ARY نیوز پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے۔ اشتہارات کی مد میں انتہائی کم کاروبار دیا گیا۔ پیمرا ARY نیوز کی نشریات بحال کرانے میں ناکام۔ ARY نیوز کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری۔ 7 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ شو کاز نوٹس نشریات بحال نہ کرانے اور عدم پیشی پر جاری کیا گیا۔ پیمرا کے وکیل نے کہا کہ افسران 3 بجے تک عدالت میں مصروف ہوتے ہیں، اپنا کام کس وقت کریں۔ عدالت نے رہماس کیے کہ آپ کی بے بسی پر رحم آ رہا ہے۔ ARY کے وکیل بیرسٹر عابد زبیری نے کہا کہ جو کوئی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا اسے جیل جانا پڑے گا۔ ARY نیوز کی بندش ختم کرو، کراچی تک خیبر، عوام ہم آواز۔ کراچی پریس کلب کے باہر صحافیوں کا احتجاج۔ ARY نیوز کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ کہتے ہیں آزادی صحافت پر قدغن کسی صورت قبول نہیں۔ حکومت 4000 سے زائد ملازمین کا معاشی قتل بند کرے۔ کیبل پر ARY نیوز کی نشریات کو فوری کھولا جائے۔
तंग आमद बजंग आमद, लोड शेडिंग ओवर बिलिंग के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के इलेक्ट्रिक की दफातर पर शहरियों का धावा। साइट मेट्रो रेल पर खवातीन ने दफातर पर पथराव किया, पत्थर मारकर मीटर तोड़ने की कोशिशें। लोड शेडिंग के सताए लोग दफ्तर में एसी चलता देखकर बिफर गए। कहा कि इलेक्ट्रिक दिन रात घंटों घंटों लोड शेडिंग करती है और हजारों के बिल भेजती है। बदतरीन लोड शेडिंग और भारी बिलों से सख्त परेशान है। मलीर बिन कासिम लांझी नॉर्थ कराची में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने मॉडल कॉलोनी और कोरंगी रोड पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। स्वाबी में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ वाबडा ऑफिस के बाहर धरना। चिन्योट में शहरियों के हुकूमत के खिलाफ नारे। नारोवाल में मुजाहिरीन का एक्सियन के दफ्तर का घेराव। आलू भी महंगे 80 रुपए किलो, भिंडी लो, भिंडी पूछी जब गोश्त ये पका रहे भिंडी भुजिया ही बना लें, वो भी 200 रुपए किलो। जो बचा कुचा है वही आ रहा है और इतना महंगा है कि लोग बेचारे खरीदने से कातर हैं। बारिशों में फसलें खराब होने से सब्जियां नायाब, कीमतों में कई गुना इजाफा। कराची के बाजारों में मटर, भिंडी और तुरई 250 रुपए फी किलो में दस्तियाब। हरी मिर्च 140, टमाटर 160 रुपए फी किलो, लहसुन 350, हरे धनिया और पुदीने की गड्डी 50 से 70 रुपए की हो गई। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की हिदायत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने $1 अरब सरमायाकारी से मुतालिक आगाह किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। यूट्यूबर जमील फारूकी को इस्लामाबाद की अदालत ने FIA के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया था, हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, FIA केस को मजीद आगे बढ़ाए। कराची नॉर्थ नाजमाबाद खदीजा मार्केट में बैंक मैनेजर का फिल्मी अंदाज में कत्ल। मकतूल ब्रांच मैनेजर बैंक के बाहर सिगरेट पी रहा था। फुटेज में एक मुलजिम को मोटरसाइकिल से उतरकर आते देखा जा सकता है। मुलजिम ने गार्ड को असलहे से डराया तो गार्ड अंदर भाग गया। मुलजिम ने मैनेजर को गोली मारी, मैनेजर भागा। मुलजिम ने पीछा करके 3 गोलियां मार दी और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। फैसलाबाद में तालिबा पर तशद्दुद का केस। सनतकार दानिश की बेटी आना शेख ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। वालिद से इजहार लाताल्लुकी, मौक़िफ़ अपनाया। वालिदा ने वालिद से अलहदगी के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। वालिदा के हमराह रहती हूँ, वालिद क्या करते हैं मुझे इल्म नहीं। वक़ूअ के वक्त वालिदा के घर पर थी।